سیریز خطرناک ڈیلان پارٹ 2۔ عمران اب کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جہاں تک اسے علم تھا شکرال کے 13 باشندے جانوروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ہو سکتا ہے اس حرکت کے مرتکب لوگوں نے ان کا حساب بھی رکھا ہو، لہٰذا یہ کسی طرح مناسب نہ ہوگا ان سبوں کو وادی زلمیر میں پہنچا دیا جائے۔ اس طرح خود اس کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ اسے بہرحال انہی کے ساتھ رہنا تھا، لیکن کسی 14ویں کی جانور کی موجودگی انہیں ہوشیار کر سکتی تھی۔ بہرحال اس نے یہی مناسب سمجھا ابھی ان 11 رہبانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ 13 سے کم جانوروں کی موجودگی ان لوگوں کے لیے خطرے کا سگنل نہیں بن سکے گی۔ وہ یہی سوچیں گے وہ ایک ہی اپنے حجرے سے نکل بھاگے ہوں گے۔ عمران اپنی کھال کے ساتھ وہ کھال بھی لیتا آیا جسے شہباز جانور بننے سے قبل استعمال کرتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ صرف شارک کو ہی کوئرمائی کے ساتھ نکل کھڑا ہو، یوں بھی اسے چشمہ گوگر تک لے جانا ہی تھا۔ لیکن ابھی دشواری یہ آ پڑی تھی، اچانک شارک نے پھر ٹیڑھا پن اختیار کر لیا تھا۔ مسلسل کیے جا رہا تھا جب تک وہ اپنے باپ کے راز سے آگاہ نہیں ہو جائے گا اسے چشمہ گوگر تک ہرگز نہیں لے جائے گا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، عمران نے کہا، لیکن رازداری شرط ہوگی، تم کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ میں تم سے بدہیدی نہیں کروں گا، مجھے بتا دو۔ سردار شہزاد اور اس کے 10 لڑاکے بظاہر آدمی نہیں رہے۔ میں نہیں سمجھا، ان کے جسموں پر ایک بلش لمبے بال اگائے، وہ بدمانس معلوم ہونے لگتے ہیں۔ شارک بے اعتباری سے ہنسا تھا۔ کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے اگر کسی نے بھی انہیں دیکھنے کی کوشش کی تو وہ فائرنگ شروع کر دے گا۔ پھر بھی ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ جاؤ اپنے ہی گھر میں کوشش کر کے دیکھ لو، میں دروازہ توڑ دوں گا، بہن کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ شکرال کے نہ جانے کتنے خیر سرا اپنے سینہ چھلنی کرا چکے ہیں، یہ کچھ کر گزرتے ہیں یا دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن تمہاری اس حرکت سے کھیل بگڑ جائے گا، لوگ واقف ہو جائیں گے اور ان میں ہراس پھیل جائے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ رات ہونے دو، کوئی تدبیر کی جائے گی۔ عمران طویل سانس لے کر بولا، وہ اس قصے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اچھی بات ہے، اس کھلونے کے بارے میں بتاؤ، اسے کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ وہ خصوصیات سے تمہارے لیے وہاں ڈالا گیا ہوگا جہاں تمہیں پڑا ملا تھا۔ آخر کیوں؟ تاکہ تمہاری آواز ان لوگوں تک پہنچتی رہے جنہوں نے اسے وہاں ڈالا تھا۔ تمہاری باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی اصف شگن، یہ فرنگیوں کا ایک اعلیٰ پیغام رسانی ہے، اسے اپنے پاس رکھ کر تم جس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہو وہ اس کے اصل مالک تک پہنچتی رہتی ہے۔ یقین نہیں آتا، اس کے باوجود بھی تم اس کے تو سے کسی گھوڑے کی ہنہناہٹ سنتے رہے ہو۔ شارک خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن آخر کوئی کیوں میری گفتگو سننا چاہتا ہے؟ کیونکہ تمہارے گھر میں بھی ایک حجرہ نشین موجود ہے۔ صاف صاف باتیں کرو، شارک جھنجھلا کر بولا۔ جن لوگوں کے لیے ان 11 رہبانیوں کو اس حال کو پہنچایا ہے وہ ان کے بارے میں باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ تمہاری بستی میں قدم رکھے بغیر وہ اسی آلے کی مدد سے اپنا یہ کام نکالنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ زیارت گاہ میں شہزاد کی نمائندگی کرنے والی عورت انہی لوگوں میں سے تھی، اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے صرف وہی شکرالی بول اور سمجھ سکتی ہے، لہجوں پر بھی قادر ہے، ورنہ گلترنگ میں ہی پکڑ لی جاتی۔ صرف سردار شہباز کو اس پر شبہ ہوا تھا، بڑے آبد تو آ گئے تھے اس کے چکر میں۔ اب تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بے شک وہ ہماری بستی میں دوبارہ قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ حجرہ نشینیوں کو باہر نکالنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ گلترنگ جا کر بڑے آبد کو ان حوال سے واقف کیوں کرتی؟ شارک ساری لا کر بولا، لہٰذا مجھ پر اعتماد کرو، حجرہ نشینوں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، بس تو اب ہمیں چشمہ گوگرد کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، عمران نے کہا، اور اس طرح رہبان سے ان کی روانگی ہو سکی تھی۔ لیکن چشمہ گوگرد تک پہنچنے سے قبل تیز ہواؤں اور بارشوں نے انہیں آ لیا اور انہیں ایک غار میں پناہ لینی پڑی تھی۔ چشمہ گرد وادی زلمیر میں تو نہیں ہے؟ عمران نے شارک سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایک چٹانی سلسلہ دونوں کے درمیان حائل ہے۔ اب دیکھو یہ بارش کب تھمتی ہے، سفید بادلوں والی بارش کا کچھ ٹھیک پتہ نہیں ہوتا، وضاحت کرو۔ پل بھر میں بھی نکل جاتی ہے اور کئی گھنٹوں تک بھی جاری رہ سکتی ہے، لیکن یہ تو طوفان معلوم ہوتا ہے۔ شارک کچھ نہ بولا۔ میرا خیال ہے کہ سردی اب بڑھ گئی ہے، عمران نے کہا، ایسی بارشوں کے بعد ٹھنڈک میں اضافہ ہو جاتا ہے، شاید ہمیں رات اسی غار میں گزارنی پڑے۔ بارش جلد تھمتی نظر نہیں آتی۔ پھر بڑی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان دونوں کے پاس گفتگو کے لیے کچھ باقی نہ رہا ہو۔ بارش بدستور جاری تھی۔ اپنا کوئی کارنامہ سناؤ صف شکن،
دفتن شارک بولا، کارنامہ، میں معمولی افعال اور کارنامے میں فرق نہیں کر سکتا۔ عمران نے کہا، یا پھر ابھی تک کوئی کارنامہ انجام ہی نہیں دے سکا ہوں۔ تمہارا سب سے بڑا بچہ کس عمر کا ہے؟ بس میری عمر کا سمجھ لو۔ کیا مکلاتی اپنے بچوں کی عمریں نہیں بتاتے؟ اے میرے دوست کے بچے، ابھی میرا باپ خود مجھے بچہ سمجھتا ہے، اس لیے شادی نہیں ہوئی ابھی تک۔ میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ بے شمار عورتیں مرتی ہوں گی تم پر، اس لیے کسی ایک کے پابند نہیں رہنا چاہتے۔ عورتوں کی باتیں نہ کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، کسی عورت نے دھوکہ دیا ہوگا۔ اور شارک، اب ختم کرو یہ بات۔ پھر وقت کیسے گزرے گا؟ عورت کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ گزرتا تو ہے لیکن اچھا نہیں۔ میں تو ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ خود بھی عورت ہی ہو جاؤ گے کسی دن۔ ایسی بد دعا نہ دو۔ کیوں؟ جب تم عورت ہی کے خیال میں ڈوبے رہتے ہو تو عورت ہو جانے میں کیا مسائقہ ہے؟ تب پھر مجھے کسی مرد سے شادی کرنی پڑے گی، اور وہ مرد صف شکن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ مار کھائے گا کیا شارک کے بچے؟ عمران مکہ تان کر بولا، یقین کرو اگر میں عورت ہوتا سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ بارش کا زور ٹوٹ رہا ہے، اب سفر جاری رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کئی نالوں میں پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوگا کہ گھوڑے قدم نہ جما سکیں گے۔ رات یہیں گزارو تو بہتر ہے۔ وہ رات انہیں غار میں ہی بسر کرنی پڑی۔ دوسری صبح مطلع صاف تھا، فضا نکھر گیا تھا، لیکن سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سفر بھی شروع ہو گیا۔ چشمہ گوگرو ابھی دور تھا۔ چشمے کے قریب سے کوئی راستہ وادی زلمیر کی طرف بھی جاتا ہے؟ عمران نے شارک سے پوچھا۔ نہیں، دونوں کے درمیان جو چٹانی سلسلہ ہے اسے ابھی تک کسی نے بھی پار نہیں کیا۔ گھوڑے تیزی سے راستہ طے کر رہے تھے۔ ان اطراف میں زیادہ تر خشک پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر کہیں کہیں برف بھی دکھائی دیتی تھی۔ پچھلے دن کی بارش کا پانی ابھی تک نالوں میں بہہ رہا ہے، لیکن اس کی تیز روی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ایسے کئی نالے پر بآسانی پار کر گئے تھے۔ دوپہر ہوتے ہوتے وہ چشمے تک جا پہنچے۔ فضا گندک کی بو سے رچی بسی ہوئی تھی۔ کیوں نہ ہم غسل کر لیں؟ شارک بولا۔ اتنی ٹھنڈک میں؟ عمران نے جرجری لے کر کہا، پانی گرم ہوتا ہے، ساری تھکن دور ہو جائے گی، پھر میں تمہیں اس جگہ لے چلوں گا جہاں میں نے وہ آلہ پڑا پایا تھا۔ اچھی بات ہے۔ عمران طویل سانس لے کر بولا، مجھے کوئی ایسا راستہ بھی تو تلاش کرنا ہے جس سے وادی زلمیر میں داخلہ ممکن ہو سکے۔ سب کچھ بعد میں دیکھیں گے۔ پانی گرم تھا۔ سچ مچ نہا لینے کے بعد عمران کو یہی محسوس ہوا تھا جیسے فوری طور پر ساری تھکن دور ہو گئی ہو، لیکن یہ گندک کی بو۔ وہ ناک سکوڑ کر بولا، عرصے تک بیماریوں سے محفوظ رکھے گی، شارک نے کہا۔ پھر وہ اسے ادھر لے چلا تھا جہاں ٹرانسمیٹر پڑا ملا تھا۔ یہاں ایک گھنا اور تناور درخت دکھائی دیا۔ ان اطراف میں عمران نے ایسا کوئی دوسرا درخت نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ٹھیک اس جگہ، اس نے درخت کی ایک دو شاخیں جڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو زمین کی سطح سے ابھر آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ادھر سے گزرنے والے یہاں ضرور ٹھہرتے ہوں گے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، تمہارا خیال درست ہے۔ وسطی شکرال سے رہبان کی جانب آنے والے گلدرنگ تک گزر کر یہی قیام کرتے ہیں۔ یہی چیز میرے خیال کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہی کہ وہ صرف تمہارے لیے یہاں رکھا گیا تھا۔ شارک کچھ نہ بولا۔ عمران پھر اس چٹانی سلسلے کی طرف متوجہ ہو گیا جو ان کے اور وادی زالمیر کے درمیان حائل تھا۔ واقعی یہ چٹانیں بالکل سیدھی کھڑی ہیں۔ وہ کچھ دیر بعد بڑھایا، نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شارک نے پوچھا۔ ہم ادھر سے وادی زالمیر میں داخل ہو جاتے۔ وہاں کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہیں ہے۔ وہیں آدمی جانور بنا دیے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی وادی میں 4 ایسے جانور موجود ہیں۔ آہا، تب تو میں ضرور چلوں گا، انہیں دیکھوں تو۔ اور اگر تم بھی بنا دیے گئے تو؟ عمران بولا، تب تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا آخر بنائے کس طرح جاتے ہیں۔ تم یہ خطرہ مول لے سکو گے؟ کیوں نہیں، میں نے اس کی بھی تدبیر کر رکھی ہے کہ وہ ہمیں جانور نہ بنا سکیں۔ تب تو پھر مجھے ضرور لے چلو، صف شکن۔ اچھا، تو پھر وہ راستہ تلاش کریں گے جس سے گزر کر وہ وادی زلمیر سے ادھر آ جاتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان چٹانوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی دراڑ موجود ہے جس سے گزر کر وہ ادھر آ جاتے ہیں؟ میرا یہی خیال ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، اچھا تو پھر تلاش شروع کریں۔ شارک نے کہا، تم مغرب کی طرف جاؤ، میں مشرق کی طرف جاتا ہوں۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں۔ کیوں؟ بس یوں ہی، ہم دونوں ساتھ رہ کر یہ کام انجام دیں گے تو خواہ کتنا ہی وقت کیوں نہ صرف ہو، جیسا تم کہو۔ لیکن کام شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ربانی
حجرہ نشینیوں میں سے 2 آدمی غائب ہو گئے۔ کوئی بھی غائب نہیں ہوا، سب موجود ہیں۔ شارک نے جلدی سے کہا، لیکن اطلاع کیسے پہنچاؤ گے؟ اسی آلے کے ذریعے۔ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ نہیں، میں نے فی الحال اسے بیکار کر دیا ہے، ایک پرزہ نکال کر۔ جیسے ہی وہ پرزہ اس میں فٹ کروں گا دوبارہ کام کرنے لگے گا۔ لیکن تم یہ اطلاع کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک شکرال کے 13 آدمیوں کو جانور بنایا ہے۔ 2 کون ہیں؟ شارک نے چونک کر کہا، وسطی شکرال کے 2 افراد جنہوں نے ان کے حجروں سے نکال کر وادی ذالمیر میں پہنچا دیا ہے۔ اب ہم دونوں اپنے طور پر جانور بن کر وادی ذالمیر میں داخل ہوں گے، لہٰذا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 2 رہبانی بھی وادی ذالمیر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آخر اس سے کیا فائدہ؟ اس طرح وہ لوگ شبے میں مبتلا ہو کر ہوشیار نہ ہو سکیں گے اور ہم ان پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ کیا تم ان کے ٹھکانوں سے واقف ہو؟ بہت جلد واقف ہو جاؤں گا۔ اچھا تو پھر انہیں اطلاع پہنچاؤ۔ ابھی نہیں، پہلے راستہ تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے وہی راستہ مجھے ان لوگوں تک بھی پہنچا دے۔ شارک خاموش ہو گیا، ان کا رخ مشرق کی جانب تھا اور وہ ادھر ہی چل پڑے۔ پھر عمران رک کر بولا، ٹھہرو، پہلے اس درخت پر چڑھ کر آس پاس نظر دوڑا لوں۔ اچھی بات ہے، شارک نے کہا۔ عمران درخت پر چڑھا تھا، کاندھے سے لٹکے ہوئے تھیلے سے دوربین نکالی تھی۔ قریباً 3-4 منٹ تک گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا تھا، لیکن دور دور تک کوئی نہ دکھائی دیا۔ نیچے اتر کر اس نے شارک سے کہا، چلو۔ کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آس پاس کوئی اور تو موجود نہیں ہے۔ آخر یہ کیسی تباہی ہم پر نازل ہوئی ہے؟ جب تک بقایا دنیا کے ساتھ چلنا نہ سیکھو گے تو یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ کیسے چلیں گے بقیہ دنیا کے ساتھ؟ تنگ نظری، توہم پرستی اور قدامت پسندی سے پیچھا چھڑائے بغیر دنیا کے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ انہوں نے اس کام کے لیے شکرال کو غالباً اس لیے منتخب کیا ہے کہ تم اسے آسمانی بلا سمجھ کر اس کے خلاف جدوجہد نہیں کر سکو گے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن تمہارے باپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سمجھ میں آ سکتی ہوتی تو حجر نشین ہو جانے کے لیے رہبان کا رخ نہ کرتا، بلکہ وادی ذالمیر میں ڈٹا رہتا، یہ معلوم کرنے کے لیے آخر ایسا کیوں ہوا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تم بہت سمجھدار ہو، اس لیے سردار شہباز کے بعد تمہیں ہی شکرال کا سردار ہونا چاہیے۔ شارک ہنس پڑا اور بولا، کیوں میرا مذائقہ اڑا رہے ہو؟ میرا باپ تو مجھے صرف رہبان کی سرداری کے قابل نہیں سمجھتا، اس کی یہ بھول ہے۔ شارک کچھ نہ بولا۔ اس کے گھوڑے معمولی رفتار سے مشرق کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران تیز نظروں سے چٹانی سلسلے کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی دراڑ نہیں دکھائی دی تھی جو اس کے نظریے کی تائید کرتی۔ ویسے نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ ان چٹانوں میں کوئی ایسی دراڑ ضرور موجود ہوگی جو انہیں وادی ذالمیر تک لے جا سکے گی۔ بہرحال جہاں وہ چٹانیں بہت اونچے پہاڑوں سے جا ملی تھی، وہیں سے پھر وہ مغرب کی جانب پلٹ پڑے۔ مغرب کی سمت یہ سلسلہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں ادھر نہیں گیا۔ اچھی بات ہے، تو پھر مغرب کی طرف بڑھتے رہو، ادھر بھی دیکھ لیں گے، عمران نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خاصی تیز رفتاری سے وہ اس جگہ تک جا پہنچے جہاں سے مشرق کی سمت آئے تھے۔ اس کے بعد گھوڑوں کی رفتار کم کر دی گئی اور وہ چٹانوں کا جائزہ لیتے ہوئے مغرب کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شارک نے سوال کیا، آخر ہم کس طرح قدامت سے پیچھا چھڑائیں؟ بڑے عابد کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اچھا تو بڑے عابد سے ہی کہو تمہارے باپ کو دوبارہ آدمی بنا دے۔ لیکن وسطی شکرال سے 2 باشندوں پر جو کچھ گزری، اس سے تو وہ بخوبی واقف ہیں، عمران بولا، لیکن ان کی دعائیں ان دونوں کو دوبارہ آدمی نہیں بنا سکتی۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شارک مردہ سی آواز میں بولا۔ آخر کیوں؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بڑے عابد کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ، بڑے عابد نے تمہیں رفائلوں اور پستولوں کے استعمال سے کیوں نہیں روکا، جبکہ تمہارے بزرگ تیر کمان اور تلوار استعمال کرتے آئے تھے؟ یہ بات تو سوچنے کی ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم کانا بات ہیں۔ جب تک شکرال ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں پیدا کرے گا، اسی طرح مشکلات میں پڑتا رہے گا۔ حد ہو گئی ہے کہ زرد ریگستان پار کر کے جن لوگوں سے جدید اصلاح خرید لاتے ہو، ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ آخر کیوں؟ واقعی یہ بات سوچنے کی ہے۔ اگر تم سرداروں کے سردار ہو گئے تو کیا کرو گے؟ وہی کروں گا جو بڑے عابد کہیں گے۔ بس تو پھر تمہارا دور بھی حماقت کا ہی دور ہوگا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں بڑے عابد؟
میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں، عمران نے کہا، لیکن قدامت کو برقرار رکھنے کے لیے اس سلسلے میں ہم ان کی ہم نوالی نہیں کر سکتے۔ بس اب قصے کو ختم بھی کرو، میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتا۔ فی الحال ختم کرتا ہوں۔ مکلاکی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ شارک نے مسکرا کر کہا، پہلے بڑے عابد سے اجازت لے آؤ، پھر مکلاکی لڑکیوں کی بات کرنا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ترقی پسند ہوتی جا رہی ہیں۔ مت کرو بڑے عابد کی بات، شارک گایا، تم بھی مت کرو مکلاکی لڑکیوں کی بات، ورنہ مکلاک کا بڑا عابد مجھے کاٹ کھائے گا۔ تم اپنے بڑے عابد کی عزت نہیں کرتے۔ عزت سب کی کرتا ہوں، لیکن ہر ایک سے متفق نہیں ہو جاتا۔ بہت مزے میں ہو تم بھی مزے میں ہو سکتے ہو، کوشش کرو۔ اچھا یہ بتاؤ میں کس قسم کی لڑکی سے شادی کروں؟ کسی ترقی پسند مکلاکی لڑکی سے جو تمہیں مار مار کر ترقی پسند بنا دے؟ یہ بھی ناممکن ہے، میں کسی غیر شکراری لڑکی سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ ارے تو اسی وقت تمہیں شادی بھی کرنی ہے؟ عمران بنا کر بولا۔ شارک ہنس کر بولا، میں نے تو یہ بات اس لیے چھیڑی تھی کہ بڑے عابد کا قصہ ختم ہو جائے۔